السلام علیکم۔ انسانی ہاتھ ایک بہت ہی کارآمد آرگن ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہر چھوٹے سے بڑا کام آپ اپنے بازو کی قوت کو استعمال کر کے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کا ہاتھ کسی وجہ سے جسم سے الگ ہو جائے یا پھر کسی حادثے میں ضائع ہو جائے تو میڈیکل سائنس نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی انسان کا ہاتھ حادثے میں ضائع ہو جائے تو اسے کسی دوسرے انسان یا برین ڈیڈ پرسن کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم ہینڈ ٹرانسپلانٹ یعنی ہاتھ کا ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سرجیکل پروسیس ہے جس میں کسی ایک انسان کے ہاتھ کو دوسرے انسان کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈونر کا ہاتھ کسی مردہ ڈونر سے لیا جاتا ہے اور اس کو ریسیور یعنی کہ ریسیپینٹ کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جس کا ہاتھ کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو۔ آج تک جتنے بھی ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں ان کو ایلبو یعنی کہ کوہنی کے نیچے ہی سر انجام دیا گیا ہے، تاکہ ایوا ایلبو ٹرانسپلانٹ بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک ہی قسم کی آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے جہاں متعدد آرگنز کو ایک واحد فنکشنل یونٹ کے طور پر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، جسے ویسکولرائز کمپوزائٹ ایلو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن دوسرے آپریشن کی نسبت کافی لمبا چلتا ہے اور عام طور پر 8 سے 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عام ہارٹ ٹرانسپلانٹ آپریشن 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے۔ سرجن عام طور پر آپریشن میں ہڈیوں کو سب سے پہلے جوڑتے ہیں، اس کے بعد وینز، آرٹریز، نروز، ٹینڈن اور سکن کو جوڑا جاتا ہے۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے ریسیپینٹ کے دوسرے ٹرانسپلانٹ جیسے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرح میڈیسن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم امیون سسٹم کو ہمارے ہاتھ کے خلاف ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ میڈیسن ریسیپینٹ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آرگنز کی ٹرانسپلانٹ میں گزشتہ سالوں میں بہت سی ترقی ہوئی ہے، جس نے اس کو کافی حد تک قابل برداشت بنا دیا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد وسیع پیمانے پر ہینڈ تھراپی ہوتی ہے، جس سے ریسیور کو ٹرانسپلانٹڈ ہاتھ کا کام دوبارہ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ مریض جو ہینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے بعد میڈیسن لینے اور باڈی تھراپی کروا چکے ہو، ان کو نئے ہاتھ یا بازو ایکٹیویٹ کروانے میں غیر معمولی کامیابی ملی ہے۔ ایکواڈور میں 1964 میں ایک ہینڈ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہینڈ ٹرانسپلانٹ میں پہلی شارٹ ٹرم کامیابی نیوزی لینڈ کے کلائنٹ ہیلم کے ساتھ ہوئی تھی، جو جیل میں ہی ایک حادثے میں ہاتھ کھو بیٹھا تھا، اور اس طرح سے یہ عمل ترتیب میں شروع کر دیا گیا۔ بازو یا ہاتھ دوبارہ حاصل کرنے سے مریض کی زندگی کے معیار میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، جس سے وہ روزمرہ کے کام سر انجام دے سکتا ہے جو وہ شاید پہلے نہیں کر سکتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پش کر دیجیے، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ نگہبان۔